ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، جہاں مرضی چلے جاؤ، کوئی تمہیں بھیک نہیں ملے گی۔ اور پھر بتاؤ کہ یہ لبیک والے کیا یہ اپنی مرضی سے باہر آئے ہیں؟ تم نے ان کے ساتھ عملی گویا کہ ایک عہد کیا، لکھ کر دیا، اس پر دستخط کیے کہ ہم یہ کام کریں گے، تو پھر نہ کرنے کی وجہ؟ تو جب تم نے یہ سارا کام خود مانا ہے کہ ہم یہ کریں گے، فرانس کے سفیر کو نکالیں گے، تو پھر اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟ ایک تو تم اپنے وعدے سے مکر رہے ہو، دوسرا وہ کام نہیں کر رہے، اور تیسرا ان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دے رہے، اوپر سے گولیاں برسا رہے ہو۔ یہ کون سا ایک طریقہ ہے؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ یہ کون سے ریاست مدینہ کی کوشش ہے جس میں ایک ناموس رسالت کے لیے جلوس کو اجازت نہیں ہے، احتجاج کو اجازت نہیں ہے؟ اگر تم بچنا چاہتے ہو، آج تم ان حالات کو ملک میں چھوڑ کر تم باہر دوروں پر، اور کوئی وزیر میچ دیکھنے کی خوشی میں دبئی میں جا رہا ہے، اس وقت سے ڈرو جب حوض کوثر ہوگا، تمہاری شفاعت کا وقت ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے منہ موڑ لے، اس وقت سے ڈرو۔ آج حکمرانی کے نشے میں تم گولیاں برسانے کے لیے پولیس کو استعمال کر رہے ہو۔ پولیس والے بھی کسی ماں باپ کے بیٹے ہیں، ان کے بھی گھر میں اولاد بیوی بچے ہیں، ان کو دشمن بنا رہے ہو مسلمانوں کا۔ اور اگر کوئی حکومت کا فرد ہلاک ہو جائے، اس کو شہادت کا درجہ، اگر لبیک کا کوئی شہید ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ یہ شہادت کے درجے ہم نے بنائے ہوئے ہیں اپنے۔ جس کو ایک ملک کی حکومت کہہ دے گی یہ کل عدم ہے، تو یہ کل عدم ہے۔ اگر یہ کل عدم ہے تو تم نے تحریک لبیک کا نام رجسٹر کیوں کیا الیکشن کمیشن میں؟ اس جماعت کو رجسٹر کرنے میں کس کا جرم ہے؟ پھر تحریک لبیک کا ایک رکن سندھ اسمبلی کا ممبر ہے، کیا تم کل عدم کو رجسٹر کرتے ہو؟ کل عدم کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہو؟ کل عدم کو تم پہلے پاس کرتے ہو پھر فیل کرتے ہو؟ یہ تمہارے فارمولے تمہیں مبارک ہوں، یہ اسلام اور شریعت کے فارمولے نہیں ہیں۔ بہرکیف میرا اور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ جو تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس سفیر کو ملک بدر کریں۔ کیا تم دشمن ناموس رسالت کو دندناتا ہوا اسلام آباد کی سڑکوں پر دیکھ سکتے ہو؟ اور اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو یہ مت سمجھنا کوئی وزیر کہتا ہے یہ ایک جتھا ہے۔ کون سا جتھا ہے؟ تیری عقل اکارت ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے کہ ایک ناموس رسالت کے احتجاج کو جتھا کا نام دے رہے ہو، صرف اپنے معاملے خصوصی ہونے کے گھمنڈ میں۔ یہ معاملے خصوصی تمہاری ساری زندگی کے لیے نہیں ہے، کل تم جب سڑکوں پہ آؤ گے تمہیں حساب دینا پڑے گا اس چیز کا کہ یہ جتھا تھا یا کیا تھا۔ بہرکیف اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ناموس رسالت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر سمجھو گے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ صرف عشرہ رحمت للعالمین منانے سے یہ کام نہیں ہوتا کہ عشرہ منا کر کہ ہم سمجھیں کہ یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں۔ ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایمان کو آپ کی ضرورت ہو۔ آج قلم آپ کے ہاتھ میں ہے اور کل نہیں ہوگا، پھر آپ کہیں گے کاش کہ میں یہ کام کر دیتا۔ آج اگر کابینہ کے لوگ، ارباب اقتدار، آج اگر مذہبی حلقوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ کام کرنا ہوگا جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری کریں۔ آپ کا کیا ہوا معاہدہ ہے، وہ نہ کرتے اس وقت کیوں کیا تھا؟ نہ مانتے۔ آج اس معاہدے کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، تم کترا رہے ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔
ناموس رسالت کو تم اپنے ووٹوں کے لیے تو استعمال کرتے ہو، اپنا ممبر بننے کے لیے استعمال کرتے ہو، الیکشن لڑنے کے لیے استعمال کرتے ہو، پھر تو تم ہر مذہبی جلسے میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر عالم کے پاس جانا فخر سمجھتے ہو جب ووٹ لینے ہوں۔ تو جب ناموس رسالت کے لیے کچھ کرنا ہو پھر تم بھاگتے ہو، جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا تھا، جا موسیٰ تو اور تیرا رب لڑے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ خدا کے لیے یہ دوہرا معیار، یہ منافقت، یہ شیطنت، یہ کردار اسلام کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تم واقعی مسلمان ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو تو پھر کچھ کر کے دکھاؤ۔ سارے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔